بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ للہ الواحد القہار۔ بہت سارے لوگوں کی فرمائش اور ڈیمانڈ پہ یا قہاروں کی جو فضیلت، جو اہمیت، جو افادیت لوگوں نے محسوس کی اور لوگوں نے اس کو پڑھا اور پھر کمنٹس میں، گزارشات میں یہ کہا کہ آپ ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں یا قہاروں پہ یا جباروں پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی صفت، ان کے کمالات احاطہ تحریر میں نہیں ہیں۔ حروف سے لفظ بنتا ہے اور لفظوں سے جملے، اور اگر آپ کسی ایک حرف کوئی لے لیں، الف لام میم، صرف الف کو لے لیں، اللہ کی الف کوئی لے لیں، زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن اس کی تفصیلات ختم نہیں ہوں گی۔ بہرحال آج میں آپ کو ایک ایسی چیز دے رہا ہوں، عطا کر رہا ہوں، عنایت کر رہا ہوں، جو یقیناً آپ کی زندگی کو وہ کمالات دے گی جو آپ کو اور آپ کی نسلوں کو صدا اور صدیوں یاد رہے گا۔ اگر جس کسی نے بھی اس کو تہ دل سے، صدق دل سے، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ اپنا لیا، تو لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے، فسادات، جنات، جادو، یہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں اور انسان اپنی زندگی کی جو مشکلات ہوتی ہیں اس سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ اس کے کمالات، اس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ عمر کے جتنے سال بھی بیت جائیں، جتنے مہینے اور جتنے دن بھی بیت جائیں، ہر روز، ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھڑی آپ کو ایک نئی سے نئی اس کی افادیت اور اس کی اہمیت معلوم ہوتی جائے گی۔ جو شخص کسی بری عادت، سگریٹ، نشہ، چرس، افیون، ہیرائن، زنا، شراب، بد نظری، چھوٹا بڑا گناہ، اس کی عادت پڑ چکی ہو، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو، جادو، جنات، لڑائی جھگڑے، پریشانیاں، کارخانے، ملازمتوں کی پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں، جادو جنات کے عملیات، لوگوں کے گھروں میں خون کے چھینٹے، کپڑوں کا کٹنا، جنات کا آگ لگا دینا، کپڑوں پر خون اور مختلف قسم کے دھبے نظر آنا، جسم کے اوپر کالے نیلے پیلے داغ پڑ جانا، کپڑوں کا جگہ جیسے کٹ لگ جانا، جل جانا، گھروں میں جگہ جگہ پخانہ، گندگی، گوشت کی بوٹیاں پڑی نظر آنا، گھروں میں مختلف قسم کی آوازوں کا آنا، دروازے کھڑکیوں کا بجنا، شیشوں کا ٹوٹنا، چھت کے اوپر کسی کے چلنے کی آوازیں آنا، اپنے پیچھے کسی کو چلتے چلتے محسوس ہونا، سائے نظر آنا، یعنی جتنی بھی انسانی زندگی کی مشکلات اور پریشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری اس یا اسمو یا قہارو، اس اسم یا قہارو کے اندر بند ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، میں نہیں کہہ رہا، میری باتیں ہیں، اگر آپ کو یقین ہے آپ خود تجربہ کریں، مشاہدہ کریں کہ اس میں قہاروں کو پڑھنے والے لوگوں کو کیا کیا کمالات ملتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر کون سے چینج آتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر کون سی تبدیلی آتی ہے، بیماریاں بھاگ جاتی ہیں، شیاطین کے جنوں
فریبوں آسیب کے جتنے بھی تباہکاریاں ہوتی ہیں ان سے جان چھوٹ جاتی ہے، بے برکتیاں ختم ہو جاتی ہیں، آپس کے لڑائی جھگڑے نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تجربہ کیجیے گا۔ میں جذبات میں آ کے نہیں، میں وہ چیز بیان کر رہا ہوں بڑے آرام کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، جو آپ کی زندگی کو، آپ کی آنے والی نسلوں کو آرام اور سکون پہنچانے والی چیز ہے۔ جو طریقہ میں بتاؤں گا اس طریقے کو اپنا لیجئے گا۔ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے، جنات کا اثر ہے، بد نظری کا اثر ہے، فسادات ہیں، خیالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کسی کے ساتھ مل بیٹھ کر آپ بات چیت نہیں کر سکتے، آپ کو کسی کی رائے، کسی کا مشورہ پسند نہیں، کسی کو آپ کا پسند نہیں، یعنی ہر وہ چیز جس سے آپ الرجک ہیں، بات کرنے سے، سننے سے، کھانے سے، پینے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، جہاں جہاں بھی آپ اپنے اندر ایک نفرت محسوس کرتے ہیں، ایک الرجی محسوس کرتے ہیں، آپ ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اس اسم کو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح 100 بار پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آپ کے اندر جتنی بھی بری عادات ہیں وہ اچھائی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ آپ کی جو اچھائیاں ہیں وہ اعلیٰ قسم کی روحانیت میں تبدیل ہوتی جائیں گی۔ آپ عالم ملکوت کی سیر کرنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے جسم کے اندر سے جو کثافت، جو سکاوت، جو شکاوت، جو بددلی، جو بد نظمی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کے جسم رگ و پے سے یا کہارو کی آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ جنات اور شریر قسم کی آفات ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگیں گی۔ بس کرو اس قسم کو پڑھنا شروع کر دیں، ہم آپ کے سامنے دولت کا ڈھیر لگا دیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو حق اور سچ ہیں۔ میں صرف اپنی ویڈیو کو یا اپنی مشہورگی کے لیے یہ بات نہیں کر رہا ہوں، اور ویسے ہی مجھے شہرت سے، میں نماز ہی پڑھتا ہوں۔ آپ اللہ پہ یقین رکھیں کہ باوجود اس چیز کے جانتے ہوئے، بوجھتے ہوئے کہ پہلی صف میں بیٹھنے کا اور نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، کتنا ثواب ہے، جس طرح کسی نے ایک اونٹ ذبح کیا ہو، اور آخری صف میں بیٹھنے والا ایک انڈے کے اوپر آ جاتا ہے۔ لیکن میں پچھلی صف میں جہاں جوتے لوگ اتارتے ہیں نا، وہاں نماز پڑھنا زیادہ پسند کرتا ہوں، چاہے وہ عید کی نماز ہو، چاہے وہ جنازہ ہو، چاہے وہ جمعے کی نماز ہو۔ امامت اور خطابت بہت عرصہ کی ہے، بہت عرصہ، ممبر و محراب کو بھی سنبھالے رکھا، لیکن اس شہرت کا میں بھوکا نہیں ہوں۔ بڑے بڑے علماء کے ساتھ، فقہاء کے ساتھ، فضلاء کے ساتھ، شراء کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا، بڑے بڑے پروفیسر کے ساتھ، یعنی دینی اور دنیاوی لحاظ سے جہاں جہاں مجھے مواقع ملے وہاں بیٹھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا۔ کیا انگلش میڈیم اسکولوں کا اور کیا عربی میڈیم کا، کیا مسجدوں کا، کیا مدرسوں کا، ہر ایک کا تجربہ ہے۔ ہر ایک جگہ وہاں جا کر کیا انٹری کروائی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس ویڈیو کو اس انداز سے نہیں پیش کر رہا ہوں کہ آپ میری باتوں کو سن کر میں صرف آپ کو اپنا ایک تجربہ بتا رہا ہوں، آپ بھی اپنا تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ اس میں یا کہاروں کے اندر کیا کمالات ہیں اور آپ کی زندگی کے اندر یہ کیا تبدیلیاں لائے گی۔ یہ پڑھنے کی ایک فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھنا آپ شروع کر دیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ جو ہر قسم کی شکایات کرتے ہیں نا، ہمارے ساتھ کسی جادو کا اثر ہے، ہمارے ساتھ کسی جنات کا اثر ہے، ہمارے ساتھ بد نظری کا اثر ہے، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، ہماری بندش لگی ہوئی ہے، رکاوٹیں ہیں، یہ لوگوں کے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک دوست ہے نا، دکانداری کرتے تھے ہم دونوں، تو
وہ کہنے لگا ایک مزے کی بات بتاؤں حافظ صاحب، بات یہ ہے کہ ہم لوگ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 50,000 20,000 سے کاروبار شروع کریں، ریڑھی لگاتے ہیں، دکان لگاتے ہیں، اور اسی سے گھر کے اخراجات نکالتے ہیں، اسی سے کرائے دیتے ہیں، اسی سے بل ادا کرتے ہیں، اسی سب، اور کچھ ہوتا نہیں ہے تو اور ڈالیں اس کے اندر، وہی کھا پی کر نا جب ختم ہوتے ہیں 2 سے 3 مہینے گزرتے ہیں نا تو عاملین کے پاس چلنا شروع کر دیتے ہیں، ہائے ہمارے کاروبار کو کسی نے بند کر دیا، ہائے دکان بند کر کے رکاوٹ ہو گئی، ہماری ریڑھی نہیں چلتی، ہماری دکان نہیں چلتی، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ بھائی اس کے اندر کوئی ڈالو گے تو تب ہوگا نا، وہ جو جمع پوئی تھے وہ تم نے کھا پی لی اور اس کے اندر کوئی ڈالا نہیں، تو جادو جنات کہاں سے آ گئے؟ لیکن حقیقت میں جن کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھنا شروع کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا اس کے اندر کمالات کیا ہیں۔ 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں۔ اور دوسری بات آپ کو یہ بات میں، ایک سفید کاغذ جس کے اوپر لائنیں لکیریں نہ لگی ہوئی ہوں، اس کو یوں ایسے مربع شکل میں بنا لینا، اس یا کہاروں کو لکھنا شروع کر دیں، یا کہاروں، لیکن لکھیں گے کسے؟ یا چھوٹی یہ جس طرح ڈالتے ہیں ایسے، اور الف یوں، آگے کاف یوں لکھیں گے، ہے الف اور را، ہر ایک علیحدہ حروف ہجا جسے کہتے ہیں، تہجید جسے کہتے ہیں، علیحدہ علیحدہ کر کے لکھیں گے، اور یوں اتنا وہ مربع بنائیں، لکیریں لگائیں جس طرح تعویذ لکھنے کی، لیکن اندر نہیں لکیریں لگیں گے، صرف سائڈ پہ یوں ایسے لگا کے، تو پھر آپ یا کہارو یا کہارو یا کہارو 41 بار لکھیں، 41 بار لکھیں۔ اور لکھنا کس چیز کے ساتھ ہے؟ میری کل والی ویڈیو کو جو بلا عنوان کے نام سے ہے، اس کے اندر دیکھنا کہ جو سیاہی ہو، جو انک آپ استعمال کرتے ہیں وہ ایسی ہو جو گلنے والی ہو، گل جائے، جس طرح وہ کبھی کبھی وہ تختیاں لکھا کرتے ہیں نا، کاپیاں لکھا کرتے تھے نا ہولڈر کے ساتھ، قلم کے ساتھ۔ اس کو 41 بار لکھ کر پانی کے اندر گھول لیں، اور جب گھل جائے پئیں، کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال کریں، چھڑکاؤ کریں، جہاں جہاں آپ اثرات محسوس کرتے ہیں نا چھڑکاؤ کریں، اور پھر لکھتے جائیں، چلتے جائیں، لکھتے جائیں، چلتے جائیں، کھلاتے جائیں، پلاتے جائیں، چھڑکاؤ کرتے جائیں، اور اس کے اندر آپ مشاہدات آپ نوٹ کرتے جائیں، کل میری کیفیت کیا تھی، آج کیا ہے، آنے والے دن میں کیا ہوگی، باقاعدہ نوٹ کرتے جائیں۔ جب وہ کاغذ گل جائے، سڑ جائے، آپ پھر سے ایک نیا تعویذ لکھ لیں، ہر روز بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن جو بندہ ہر روز نہ لکھ سکے بس اس کو گول کے لکھیں، جب وہ کاغذ گل چل جائے 2 3 4 دن 6 دن کے بعد اس کو تبدیل کر لیں، پانی کو پیتے رہیں، خود بھی، بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی پلاتے رہیں، اس کے کمالات دیکھیے گا۔ ہر وہ بیماری جسے ڈاکٹر، حکیم، طبیب عاجز آ گئے ہوں، آپ خود ڈاکٹر بن جائیں، آپ خود حکیم بن جائیں، آپ خود معالج بن جائیں، آپ خود عمل کامل بن جائیں۔ اس کو لکھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ 10 سے 15 منٹ، 20 منٹ، 41 دفعہ لکھیں گے، 1 منٹ میں آپ ایک لفظ لکھیں یا کہارو، 41 منٹ ہی لگیں گے نا، پونا گھنٹہ کی آپ کا لگے گا، زندگی کی ساری مشکلات اس پونے گھنٹے کے اندر آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اتنا ٹائم لگتا نہیں، یا کہارو یہ کو یوں ایسے لکھیں گے، الف علیحدہ لکھیں گے، کاف علیحدہ لکھیں گے، ہے علیحدہ لکھیں گے، یعنی حروف ہجا کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ حرف اس ایسے لکیر لگا لیں گے، چاروں طرف لکھ لیں، اور پھر اس کو گول کر پئیں، پلائیں، چھڑکاؤ کریں، کھانے پینے کی چیزوں میں ڈال کے کھاتے جائیں، پیتے جائیں، پھر آپ اپنے مشاہدات نوٹ کرتے جائیں۔ اس کو لکھ کر گھر کے اندر لگا لیں، کاروبار کی جگہ پہ لگا لیں، جہاں کوئی خطرات، یہاں کوئی آفات آتی جاتی نظر آتی ہوں، محسوس ہوں، چوری ڈکیتی کا خطرہ ہو، وہاں لکھ کے اسے لگا لیں۔ وہ قرآن پاک کی آیت سورہ غافر میں پڑھے نا، لمن الملک اليوم، اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق جن و ان سے وہاں کیا کرے گا؟ خطاب کرے، لمن الملک اليوم، آج بڑے بڑے بادشاہ اپنے آپ کو منواتے ہیں، لیکن وہاں سب کی بادشاہیاں ختم ہو جائیں گی نا، تو رب پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ ہر طرف خاموشی ہوگی، تو اللہ کیا فرمایا، للہ الواحد القہار، آج اسی واحد قہار کی حکمت ہے، آج کسی کی بادشاہی نہیں ہے، آج سارے کے سارے فقیر سر جھکائے دیکھ رہے ایک دوسرے کو، یہاں سر اٹھا کے چلتے ہیں، وہاں سر جھکا کے بالکل خاموش گنگ زبان بیٹھے ہوں گے۔
کوئی جواب نہیں ملے گا تو رب تعالیٰ فرمائے گا للہ الواحد القہار۔ تو اس کو لکھ کر لگاؤ اپنے بیڈ روم میں، اپنے مکان میں، اپنے کاروبار کی جگہ پہ، اپنے اٹھنے بیٹھنے کی پاس لکھ کے رکھ لو، تعویذ کی شکل میں لکھ کے رکھ لو اپنے پاس۔ ہر حادثے سے، ہر مشکل سے آپ کو سفر میں تھکاوٹ نہیں ہوگی، میلوں کا سفر گزوں کا سفر لگے گا، دنوں کا سفر گھنٹوں کا سفر لگے گا۔ یہ میں نہیں، تجربہ کر کے دیکھیے گا، پھر مجھے بتائیے گا۔ اور اس کو پھر یوں سے لکھنا ہے، ایسے ہی مربع بنا کے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دے، ایسے 4 حصوں میں تقسیم کریں اور ہر خانے میں یا قہارو یا قہارو یا قہارو لکھیں، 4 دفعہ یا قہارو لکھیں، اپنے پاس رکھ لیں، اپنے دیوار پہ لگا لیں، مکان پہ لگا لیں۔ ہر قسم کے ڈاکیتی، چوری سے، چیزوں کے گم ہونے سے آپ بالکل کیا ہو جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر حکیم کے پاس آپ کا جانا کم ہو جائے گا، آپ کی مشکلات میں آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی، آپ کی مشکلیں دور ہوتی جائیں گی۔ اس کو لکھ کے رکھیں، اس کو پڑھیں۔ اور یہ بتا دوں، جنات کا وظیفہ ہے یہ، جتنی تعداد میں، لاکھوں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے، ہم سے کئی گنا، 10 گنا یہ جنات زیادہ ہیں، اور وہ ہم سے 10 گنا زیادہ ہی پڑھائی کرتے ہیں۔ یا قہارو ان کا خاص وظیفہ ہے، خاص وظیفہ ہے۔ اور جنات آ کے ہاتھ جوڑتے ہیں، یہ ہمارا وظیفہ تم نے کہاں لے لیا، اس کو تم چھوڑ دو، ہم تمہیں ہر طرح کی سہولیات دیں گے، ہر طرح کی دولت دیں گے، لیکن ان کی بات میں نہیں۔ تم یا قہارو کو پڑھتے رہو تاکہ وہ تمہارے آگے ہاتھ جوڑیں۔ آپ کو آسیب زدہ جگہوں سے آوازیں آنے شروع ہو جائیں گی، خدا کے لیے اس قسم کو پڑھنا چھوڑ دو، ہم تمہیں ہر طرح کی آزادی دیں گے، سہولت دیں گے، لیکن اپنی اس پڑھائی کے اندر شدت اختیار کیجیے، زیادہ سے زیادہ کرتے جائیے۔ پھر جہاں آپ خوف محسوس کرتے تھے اور کرتے ہوں گے، وہاں امن اور چاشنی آ جائے گی، وہ سکون آ جائے گا۔ جہاں لوگوں کو جانے کا کہتے تھے، وہاں لوگوں کو آباد رہنے کا حکم دیں گے۔ وہ ہمارے ایک پنڈی میں ایک جنوں والی کوٹھی مشہور تھی نا، تو میں لوگوں سے اکثر کہا کرتا تھا یہ اتنی غیر آباد پڑی ہے نا، تو کیوں نہیں یہاں جنات کسی کو رہنے دے۔ میں نے کہا یار میرے حوالے کرو، میرے حوالے کرو، پھر دیکھا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اشرف بنایا ہے۔ تمام چیزیں، کائنات انسان کی مٹھی میں دے دے گی۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے تمہاری مسخر کر دی گئی، تمہاری مٹھی میں دے دیا، تمہارے قابو میں دے دی گئی ہے، لیکن وہ انسان ہو، وہ پڑھنے والا ہو، اس کو خدا اور رسول کے احکامات پہ کیا ہو، یقین ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جنات کو خط لکھا تھا، وہ بھی میں آپ کی نظر کروں گا، جنات کو خط لکھا تھا، جہاں بہت ہی زیادہ جنات کا اثر ہو، آنکھوں سے نظر آ رہے ہوں، وہ لکھ کر خط اپنے سرانے میں رکھ لو، اپنے گھر میں لگا لو، جنات اس جگہ سے چلے جائیں گے۔ اور اس نقش کو بھی جس کو بے خوابی، نیند نہ آتی ہو، لکھ کر سرانے کے اندر رکھ لے، یا قہارو یا کرو، جو طریقہ بتایا ہے یا قہارو لکھنے 41 بار لکھیں، حروف ہجا کے لحاظ سے ایک حرف کو علیحدہ علیحدہ کر کے لکھنا ہے، اپنے سرانے میں رکھ لیں، پھر پرسکون نیند کا مزہ لیجئے۔ کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، تبخیر معدہ ہو، یعنی جو بھی آپ کی جسمانی امراض ہیں، نظر کا مسئلہ ہے، سماعت کا مسئلہ ہے، دماغ کا مسئلہ ہے، زبان کا مسئلہ ہے، معدے کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، اس کو لکھ کر پانی کے اندر گھول کر بھیجیے۔ لیکن میں بار بار وہی بات کہتا ہوں، آپ اس کو لکھیے گا ایسی سیاہی سے جو پانی کے اندر گھول کر آپ کو پتہ چلے کہ ہاں اس کا کچھ اثر ہوا ہے۔ بال پوائنٹ سے لکھیں گے، پوائنٹر سے لکھیں گے، مارکر سے لکھیں گے، فائدہ تو ہوگا، لیکن اس سطح کا فائدہ نہیں ہوگا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھے نا؟ اسٹیمپ کی صورت میں، فوٹو کاپی کی صورت میں لوگ کرتے ہیں، لیکن میں بار بار اس کی تردید کرتا ہوں، کسی کے اوپر طنز کے لحاظ سے نہیں، تنقید کے لحاظ سے نہیں، ایک لوگوں کو اصلاح کے لحاظ سے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے یہ بتلا رہا ہوں، تو آپ اسے کریں۔ اور یہ اس میں یا قہار جنات کے اوپر ایک قہر بن کر ٹوٹتا ہے، ظالم جابر دشمن کے اوپر ایک قہر بن کر ٹوٹتا ہے۔ آپ اس کو تجربہ کریے، ظالم سے ظالم آپ کا دشمن ہو، حاسد ہوں، فاسد ہوں،
اور آپ کے زمینوں کے اوپر کسی نے قبضہ کیا ہو، آپ کے کاروبار کو لوگوں نے بند کیا ہوا ہو، لوگوں نے آپ کا جینا حرام کر دیا ہو، تو آپ کی ہر مشکل کا آسان سے آسان حل اور علاج یہ ہے کہ آپ یا کہاروں کا کثرت سے کیا کریں، پڑھنا شروع کر دیں، اور ناف کے اندر لیٹتے وقت یہ انگلی شہادت کی ناف کے سوراخ میں رکھیں، سانس کو روک کر پڑھیں، اور جو سانس کو روک کر پڑھیں گے نا پھونک مار دیں، پھر دیکھیے آپ کی وہ بے خوابی سکون میں کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ یعنی اس کے بے شمار کیا ہیں فوائد ہیں، اگر لکھنے کو بتانے کو شروع ہو جائے تو احاطہ تحریر میں نہیں آتے۔ اور آخر میں یہ بات کروں گا کہ اللہ کے لیے کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے اس کو نہ پڑھنا، اصلاح کی خاطر پڑھیں۔ وہ ذوالنون مصری کا واقعہ مجھے بار بار بتاتے ہوئے خود بھی سکون ملتا ہے، لوگوں کو بھی سکون ملتا ہے۔ دریا دجلہ سے وہ چند نوجوان اوباش اٹکلیاں کرتے ہوئے، بے خدا حرکات کرتے ہوئے آ رہے تھے کشتی پہ، تو مریدین نے عرض کیا کہ حضور ان کے لیے کیا کریں، بد دعا کریں۔ تو آپ ذوالنون مصری نے ہاتھ اٹھے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ان کو دنیا میں جو عیش و عشرت دی ہے اس سے بڑھ کر آخرت کی عیش و عشرت ان کے مقدر میں لکھ لے۔ مریدین بڑے حیران ہوئے کہ ہم نے تو بد دعا کے لیے کہا، انہوں نے دعا کر دی۔ وہ آئے کشتی والے جو بیہودہ حرکات میں مشغول تھے، اور آپ کے قدموں پہ سر رکھ کر کیا کر دیا، توبہ کر لی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، ان کو دنیا میں جو عیش رب نے ان کے مقدر میں لے وہ بھی کر دی، اور آخرت کی عیش بھی ان کے مقدر میں آ گئی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے جب دعا کریں گے، لوگوں کی بدبختی کے لیے نہیں، لوگوں کی نحوست کے لیے نہیں، لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، جب آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے دعا کریں گے، کیا پتہ اللہ آپ کی اس دعا کو اس بندے کے حق میں قبول کر لے، آپ کا بیڑا ہی پار اس کا بیڑا ہی پار ہو جائے۔ اس نیت سے پڑھیے گا تو دیکھیے پھر کیسی آپ کو اس کی افادیت، اہمیت اور فضیلت آپ کو کیسے ملتی ہے۔ آپ کو زندگی کا ایک چین مل جائے گا، ایک سکھ مل جائے گا۔ اور اگر کسی کی برائی کی نیت سے پڑھیں تو پھر آپ جانیں، آپ کا رب جانے، آپ کے ضمیر جانے، میں اس سے بری و ذمہ ہوں، میں نے جو بتانا تھا وہ بتا دیا ہے۔ اس کے اوپر اگر پورا دن 24 گھنٹے بولتا رہوں تو بولتا رہوں گا، تو اس لیے مختصر سے الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے زندگی کا سکھ چاہیے، چین چاہیے، سکھ اور چین چاہیے، تو پھر اس اسم کو اپنا ورد زبان بنا لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور ہر نماز کے بعد اس کو 100 بار پڑھیں، اور اس طرح لکھ کر پلائیں کھلائیں، لوگوں کو دیں، خود بھی فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔